اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے جماعت ششم اردو کا سبق نمبر 4 پڑھنا ہے، جس کا عنوان ہے رحمت ہیں وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا۔ بچوں، آپ بھی میرے ساتھ اس کی ریڈنگ کریں گے، آپ نے بھی پڑھائی کرنی ہے، اس لیے آپ اپنی اردو کی بکس اوپن کیجئے، اپنی اردو کی کتابیں کھولیں اور میرے ساتھ آپ نے اس کی پڑھائی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ آج جو ہم نے پڑھنا ہے سبق، یہ ایک نعت ہے، رحمت ہے وہ سراپا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جیسا کہ آپ کو اس کے عنوان سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک نعت ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سر سے لے کے پاؤں تک رحمت ہی رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہے تمام جہانوں کے لیے۔ اس میں ہم سب سے پہلے شاعر کا تعارف پڑھیں گے۔ قیوم نظر بچوں کے مشہور شاعر ہیں، انہوں نے بچوں کے لیے مختلف موضوعات پر بے شمار نظمیں لکھیں، ان کی بہت سی نظمیں نصابی کتب میں بھی شامل ہیں۔ قیوم نظر بچوں کے فطری موضوعات پر نظمیں کہنے کے ماہر خیال کیے جاتے ہیں، یعنی فطری جو بچوں کی فطرت ہوتی ہے اس پر اس نے مختلف موضوعوں پر، مختلف ٹاپکس پر انہوں نے بہت سی نظمیں کہی ہیں، لکھی ہیں، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایسی نظمیں لکھنے میں ماہر ہیں۔ نظم کو ہم درست تلفظ اور تاثر سے پڑھیں گے، اور آپ کو پیارے بچوں پتہ ہی ہے کہ ایسی نظم جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے اسے ہم نعت کہتے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اس کو۔ قیوم نظر کہتے ہیں، ہر ایک مقام سے ہے اونچا مقام ان کا، صادق ہے وہ امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نام ان کا۔ یعنی وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر مقام سے، یعنی جتنے بھی انبیاء کرام یا انسان ہیں یا جو بھی مقام و مرتبہ کوئی جتنا بھی اونچا مقام حاصل کر لے، ان سب سے اونچا مقام جو ہے وہ صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صادق اور امین ہے، کیونکہ وہ سچ بولنے والے ہیں اور امانت دار ہیں، لوگوں کی امانتوں کا پاس رکھنے والے ہیں، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امانت اور صداقت کی وجہ سے ہی ان کو صادق اور امین کا لقب دیا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں، رحمت ہیں وہ سراپا ہے فیض عام ان کا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ سر سے لے کے پاؤں تک رحمت ہی رحمت ہے تمام انسانوں کے لیے، اور ان کا جو فیض ہے، ان کی جو رحمت ہے وہ عام ہے، ہر کسی کے لیے ہے، یعنی وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ امیروں کے لیے یا صرف غریبوں کے لیے ہی ان کی رحمت ہے، یا ان کا فیض جو ہے وہ صرف امیروں کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر خاص و عام کے لیے ان کا فیض عام ہے، اور ہر کوئی ان کی سیرت سے، ان کے حیات طیبہ سے رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں، عالی ہے مرتبے میں ادنا غلام ان کا، یعنی وہ جو ہے اپنے طرف وہ اور ان کے غلاموں کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ جو ان کا ادنے سے ادنا غلام بھی ہے وہ بھی عالی مرتبے والا ہے، کیونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہونا ہی ہمیں جو ہے ہمارے لیے وہ بہت بلند مقام کی طرح ہے، جیسے ہم نے کوئی بہت اونچا مقام حاصل کر لیا، اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں تو اس سے اونچا مقام اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور ان کے جو غلام تھے جو ان کی زندگی میں تھے تو ان کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بھی ہماری نظر میں بہت بلند ہے۔ اور اس طرح وہ کہتے ہیں، اسلام بن کے پہنچا گھر گھر پیام ان کا، یعنی انہوں نے اپنا جو میسج دیا، اپنا جو پیغام دیا اللہ کی طرف بلانے کا، اللہ کا جو پیغام انہوں نے لوگوں کو دیا تو وہ گھر گھر ان کا جو پیغام ہے وہ اسلام بن کر پہنچا، دین اسلام بن کر پہنچا۔ کہلائیں وہ حدیثیں جو ہے کلام ان کا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات فرماتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے حکم ہوتا تھا، تو وہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے، وہ کوئی نہ کوئی وحی ہوتی تھی جو وہ لوگوں سے کلام فرمایا کرتے تھے، اور وہ جو بھی کلام کرتے تھے وہ سب جو ہیں وہ احادیث کہلاتی ہیں، حدیثیں کہلاتی ہیں، ہم ان کو حدیث مبارکہ کہتے ہیں۔ جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے لوگوں سے باتیں کی، لوگوں سے کلام کیا، وہ سب حدیثیں کہلاتی ہیں۔ کلمہ پڑھے مسلمہ ہر صبح شام ان کا، یعنی ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم اللہ کے بعد جو ہے اس بات کی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ تو ہم جب بھی کلمہ پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ کے بعد جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ضرور آتا ہے۔ تو اس طرح ہر مسلمان جو ہے وہ صبح شام کلمہ پڑھتا ہے تو ساتھ میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ سب مشکلوں کا حل ہے دینی نظام ان کا۔ اس کے آخر میں وہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو تمام مشکلات ہیں، جتنی بھی مصیبتیں پریشانیاں ہیں، ان کا حل جو ہے وہ صرف اور صرف دینی نظام میں ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کسی بھی طرح، کسی بھی زندگی کے کسی بھی موڑ پر کوئی اسے مشکل آتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو اس کا حل جو ہے صرف اور صرف دینی نظام میں ہے۔ اگر وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے رہنمائی حاصل کرے یا قرآن کی تفسیر پڑھ کے اس سے رہنمائی حاصل کرے گا تو اسے اپنی تمام مشکلات کا حل مل جائے گا۔ جی بچوں، ہم نے اس کی ریڈنگ کر لی، پڑھائی ہم نے اس کی کر لی۔ اب اس کے بعد اپنی نوٹ بکس اوپن کریں، اپنی نوٹ بکس اوپن کیجئے اور اپنی جو نوٹ بک ہے اس کے اوپر آپ نے مارجن لائن ڈرا کرنی ہے۔ آج کا دن ہفتہ لکھنا ہے، ڈیٹ 19 ستمبر ہے، عنوان ہے رحمت ہے وہ سراپا، اور آپ نے آج جماعت کے کام میں اس سبق کے الفاظ معنی لکھنے ہیں۔ درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیے۔ پہلا ہے مقام، مقام کا مطلب ہے مرتبہ یا جگہ۔ دوسرا ہے صادق، صادق کا مطلب ہوتا ہے سچ بولنے والا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب۔ امین، امین کا مطلب ہے امانتیں رکھنے والا، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے۔ اس کے بعد ہے سراپا، سراپا کا مطلب ہے سر سے لے کر پاؤں تک، یعنی پورے کا پورا، یعنی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجود ہے، جو ان کا جسم مبارک ہے، وہ سر سے لے کے پاؤں تک پورے کا پورا رحمت ہی رحمت ہے۔ اور اس کے بعد ہے عالی، عالی کا مطلب ہے اونچا، اعلیٰ یا بلند۔ اس کے بعد ہے ادنا، ادنا کا مطلب ہوتا ہے کمتر یا حقیر۔ یہ آپ نے نوٹ بک پر جو ہے الفاظ معنی لکھنے ہیں۔ آپ نے الفاظ معنی لکھ لیے بچوں۔ اب آپ کا گھر کا کام ہے۔ گھر کے کام میں آپ نے اس چیپٹر کے، اس سبق کے آپ نے 2 سوال جو ہیں وہ گھر کے کام میں لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2 آپ نے گھر کے کام میں لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے آپ کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کیا کہلاتے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ کیا کہلاتا ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات حدیثیں کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، شاعر کے خیال میں سب مشکلات کا حل کیا ہے؟ شاعر کے خیال میں سب مشکلات کا حل دینی نظام ہے، یعنی شاعر کے خیال میں، اور ویسے بھی یہ بات سچ بھی ہے کہ جو دینی نظام ہے وہ ہم سب کی مشکلات کا حل ہے۔ اگر ہم اپنا جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے اور قرآن پاک کی تفسیر پڑھ کے اگر ہم اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں تو ہمیں اپنی تمام مشکلات کا حل مل جاتا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ہماری زندگی جو ہے وہ آسان اور سہل ہو جاتی ہے، اس میں تمام مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ تو بچوں، آپ نے یہ جو گھر کا کام ہے اور جماعت کا کام، یہ آپ نے نوٹ بکس پر لکھنا بھی ہے اور پھر آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے، اور آپ نے بہت نیٹ کر کے، بہت اچھا اور صاف ستھرا کر کے لکھنا ہے۔ آپ نے ریموور اور وائٹنر یوز نہیں کرنا اور بہت اچھا اور نیٹ کر کے لکھنا ہے۔ اور بچوں، آج آپ نے یہ کام کر کے، جماعت کا کام کر کے اور گھر کا کام کر کے، نوٹ بکس جو ہیں وہ آپ نے آج اسکول میں 2 بجے تک سبمٹ کروا دینی ہے، ٹھیک ہے۔ میں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ آپ نے یہ نوٹ بکس آج اسکول میں 2 بجے تک آپ نے یہ سبمٹ کروا دینی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔